ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے، غزوہ ہند کب ہوگا اور کون غزوہ ہند لڑے گا، اور احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے کیا ذکر ملتا ہے، سب جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے۔ اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر زندہ رہا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ قرآن پاک میں وہ تمام تر واقعات جو قیامت تک واقع ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمام اولین و آخرین کے واقعات اپنی حیات طیبہ میں بیان فرما دیے، تاکہ اہل ایمان آئندہ آنے والے فتنوں، احوال اور جنگوں سے آگاہ ہو سکیں اور بروقت ان کی تیاری کر سکیں اور آزمائشوں اور مصائب میں ثابت قدم رہ سکیں۔ آخری زمان کی احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر امت کو ایمان بچانے کے لیے نصیحت کی ہے، اور کہیں عظیم فتوحات کی وہ بشارتیں بھی دی گئی ہیں جو ایک مومن کو مایوسی کے عالم میں یقین کی کیفیت دے دیتی ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آخری زمانے کی عظیم فتوحات کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین کی آیات مبارکہ کی تفاسیر میں جو کہ کثرت سے قرآن پاک میں آئی ہیں، غزوہ ہند کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ غزوہ ہند دراصل بین الاقوامی جنگوں کے سلسلے کا آغاز ہے اور غلبہ دین کی ابتدا ہے، مگر افسوس صد افسوس ہے کہ امت پرلے درجے کی غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ میں بار بار اللہ تعالیٰ نے آخر زمان یعنی ہمارے زمانے کے بارے میں نہ صرف خوشخبریوں، مبشرات، فتوحات، غنیمتوں کا اور اللہ کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اور قرآن میں غوطہ زن ہونے والوں کے لیے ان جنگوں کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی بھی موجود ہے۔ اس زمانے کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث میں جیو پولیٹکس بھی ہے، سیاست بھی ہے، معاشیت بھی ہے، سابقہ اور پیش آنے والے بین الاقوامی حادثات و واقعات بھی ہیں، جس سے کہ مسلمان ہر شعبہ زندگی میں کامیاب حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں۔ آخری زمانے یعنی ہمارے زمانے کی بین الاقوامی جنگوں کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ اس کا سب سے پہلا مارکہ غزوہ ہند ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ مارکے 9 یا 10 سال تک جاری رہیں گے، اور اس کا آخری مارکہ ایلیا یعنی القدس میں لڑا جائے گا۔ اس آخری مارکے کا ذکر سورہ سجدہ میں آیت یوم الفتح میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار غلبہ دین کے بارے میں فرما دیا ہے، اور سورۃ الصف ساری کی ساری آیات اسی سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں جس کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 13 میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اے رسول، اور وہ آخر والی آخر الزمان والی یعنی غزوۃ الہند جو آپ کو بہت محبوب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور جلد فتح یابی نصیب ہوگی، اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجیے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ اشارہ واضح غزوہ ہند کی طرف ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی بہت ہی فضیلت بتائی ہے، اور صحابہ کرام اس کے لیے تڑپتے تھے۔ ناظرین، یہ تو تھا غزوہ ہند کی حقیقت احادیث کی روشنی میں۔ اب جانتے ہیں کہ غزوہ ہند کب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए फरमाया, यकीनन तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा और अल्लाह इन मुजाहिदीन को फतह देगा, हत्ता कि वो सिंध के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा देगा। फिर जब वो वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, अगर मैंने वो गजवा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेचकर इसमें शिरकत करूंगा। जब हमें अल्लाह ताला फतह दे देगा तो हम वापस आएंगे और मैं एक आजाद अबू हुरैरा होऊंगा जो शाम में आएगा तो वहाँ ईसा इब्ने मरियम से मुलाकात करेगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके करीब पहुंचकर उनको बताऊं कि मुझे आपकी सोहबत का शर्फ हासिल है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुराए। हजरत काब की एक हदीस है, वो फरमाते हैं कि बैतुल मुकद्दस का एक बादशाह हिंदुस्तान की जानिब एक लश्कर रवाना करेगा। मुजाहिदीन सरजमीन हिंद को पामाल कर डालेंगे, उसके खजानों पर कब्जा कर लेंगे। फिर वो बादशाह इन खजानों को बैतुल मुकद्दस की तज़ीनो आराइश के लिए इस्तेमाल करेगा। वो लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों हाकिमों को बेड़ियों में जकड़कर उस बादशाह के रूबरू पेश करेंगे। उसके मुजाहिदीन बादशाह के हुक्म से मशरिक और मगरिब के दरमियान का सारा इलाका फतह कर लेंगे और दज्जाल के खरूज तक हिंदुस्तान में क़याम करेंगे। नाजरीन, ग़ज़वा-ए हिंद अलामत कुबरा है, क्योंकि ये फातेह फौज एलिया यानी अल-कुद्स जाएगी तो बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फौज से मिल जाएगी। कुरान पाक में फरमा दिया गया है कि बेशक ईसा क़यामत की निशानी है। सो इससे साबित हुआ कि ग़ज़वा-ए हिंद अलामत कुबरा है, यानी कुर्बे क़यामत की निशानी है। हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खुरासान से सियाह झंडे निकलेंगे, उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा मगर ये कि वो एलिया यानी अल-कुद्स में नस्ब होंगे। अल्लाह ताला उनके लिए एक ही रात में मामलात को दुरुस्त कर देगा। इब्ने कसीर इस हदीस को रिवायत करते हैं। इसका मतलब है कि आका दो जहां की बशारत की तकमील होना अभी बाकी है। ग़ज़वा हिंद दरअसल आखिर ज़मां में बैनुल अक़वामी जंगों के सिलसिले का आगाज है। जिन आलमी जंगों के सिलसिले का जिक्र कुरान मजीद में है और कुछ का जिक्र हम ऊपर कर आए हैं। ग़ज़वा हिंद की एक अहम निशानी ये भी है कि इस ग़ज़वा की तकमील हजरत इमाम महदी के हाथों से होगी। इस जंग को ग़ज़वा कहने की वजह ही यही है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में हजरत इमाम महदी और उम्मत की रूहानी रहनुमाई फरमाएंगे। ग़ज़वा हिंद की बड़ी निशानी ये भी है, हदीस मुबारका के मुताबिक इस जंग में चीन भी शामिल हो जाएगा। सिंध की खराबी हिंद से और हिंद की चीन से। हजरत इमाम कर्तबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सिंध की खराबी हिंद से है और हिंद की खराबी चीन से है। इस ग़ज़वा की सबसे अहम शर्त ये है कि तमाम आलमे कुफर मुत्तहिद हो जाएंगे इस्लाम और अहले इस्लाम को खत्म करने के लिए। इसीलिए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी इस जंग में शामिल होगा वो जन्नती है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के बाद क़यामत तक किसी जंग की वो फजीलत बयान नहीं की जो आपने इस जंग की फजीलत बयान की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुल शुहदा शुहदाए बदर हैं या शुहदाए ग़ज़वा हिंद। हदीस में है कि जो फौज ग़ज़वा हिंद लड़ेगी अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देगा। और ये ग़ज़वा हिंद पाक फौज इस वक्त लड़ रही है। ये फौज भी जन्नती, उसका अमीर भी जन्नती है। ग़ज़वा हिंद की खुशखबरियाँ जो अहादीस मुबारका में वारिद हुई हैं, इसी वजह से सहाबा कराम इस ग़ज़वा में शामिल होने की ख्वाहिश और तड़प रखते थे। यही वजह है कि तारीख़ इस्लाम में सहाबा कराम से लेकर बड़ी बड़ी जलीलुल कद्र हस्तियों ने हिंद की तरफ हिजरत की ताकि वो इस ग़ज़वा को पा सके। हजरत सुबान से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से दो गिरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जहन्नम की आग से महफूज फरमा दिया है। एक वो गिरोह जो हिंद पर हमला करेगा और दूसरा वो गिरोह जो हजरत ईसा बिन मरियम के साथ होगा। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, अगर मैंने ग़ज़वा पाया तो मैं अपना नया माल और अपने अबाउजदाद से मिरास में मिला हुआ माल बेच दूंगा और इस जंग में शरीक होऊंगा। बस जब अल्लाह हमें फतह अता फरमाएगा और हम वापस लौटेंगे तो मैं आग से आजाद अबू हुरैरा होऊंगा। जब वो लश्कर शाम आएगा तो मैं इसमें हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को पाएगा। मैं जरूर इस बात की हिर्स करूंगा कि इनसे करीब हूँ और उनको खबर दूं कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपकी सोहबत इख्तियार की है। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, फिर फरमाया, दूर हुआ दूर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि फरमाया,
ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی، اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، بس اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، پھر وہ لوٹیں گے شام کی طرف تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ ناظرین، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل اور لاتعداد خزانوں سے نواز رکھا ہے، جن سے آج تک حقیقی معنوں میں ہمارے ارباب ہرگز استفادہ نہیں کر سکے، اور نہ ہی اس عظیم عطیہ خداوندی سے پاکستانی عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکے۔ اگر ہم دفاعی حوالے سے بات کریں تو ان وسائل سے استفادہ کرنا ہوگا، کیونکہ ملک و قوم کی خوشحالی ملک کی دفاع میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ایک بہت ضروری امر یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جدید ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے، جس کا اثر یقینی طور پر مختلف ممالک کے درمیان ہونے والی لڑائیوں اور جنگوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ملکوں کے درمیان زمینی، فضائی اور بحری جنگ کے ساتھ میڈیا کی جنگ بھی اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے، اور دشمن ملک اپنے مخالف ملک کے خلاف سب سے پہلے ٹی وی اور دوسرے میڈیا ذرائع پر جنگ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف مؤثر بھرپور جنگی میڈیا مہم چلاتے ہیں اور اسی پروپیگنڈا کے ذریعے عوام کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس حوالے سے پاکستانی میڈیا کو اس حوالے سے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور اس حوالے سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو حکومتی، دفاعی اور دیگر متعلقہ ادارے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، تاکہ دشمن ملک کی جانب سے چلائی جانے والی بے بنیاد میڈیا مہم کا حقیقت مبنی مؤثر جواب دیا جا سکے۔ آخر میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتی ہوں کہ بھارتی شرارت کی صورت میں پاکستان انشاءاللہ ایک فیصلہ کن اور تاریخی فتح سے ہمکنار ہوگا۔ اس میں شروع میں مشکلات ضرور درپیش ہوں گی، لیکن اس فیصلہ کن جنگ میں پاکستان تنہا نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دوست ممالک اور پورے عالم اسلام سے مجاہدین پاکستان کی بھرپور مدد کریں گے۔ بھارت کی خواہش اور منصوبہ کے خلاف یہ فیصلہ کن مختصر اور 72 گھنٹے پر مشتمل ہرگز نہیں ہوگی۔ پھر کسی میں بھی پورے عالم اسلام کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں رہے گا کہ بھارت کے ساتھ ہی آخری معرکہ کے بعد غلبہ دین ہوگا۔ یہ وہی جنگ ہوگی جسے آقائے دو جہاں نے غزوہ ہند کہا ہے، اور پاکستان کی اس فتح کے بعد اس سرزمین سے غلبہ دین ہوگا، جس کے بعد یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت قائم ہوگی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیشہ اللہ پر توکل رکھیں اور پاک افواج پر بھروسہ کریں۔ دفاعی معاملات بہت نازک اور پیچیدہ ہوتے ہیں، ان میں ہمیں اپنی پاک افواج کو سپورٹ کرنا ہوتی ہے، ان کی موومنٹ کو کبھی شیئر نہ کریں، فضول بحث یا تنقید نہ کریں، آپس میں متحد رہیں اور اختلافات کو ہوا نہ دیں، ہدایات دی جائیں تو عمل کریں، اور اللہ عز و جل سے اپنے لیے، اپنی افواج اور اپنے ملک پاکستان کے لیے دل سے دعائے خیر مانگے۔ ہمارے جذبات اپنی جگہ، لیکن احتیاط کیجیے، ایسے فیصلے سوچ سمجھ کر حکمت عملی سے ہی کیے جاتے ہیں۔ پروپیگنڈا اور غیر تصدیق شدہ خبریں نہ پھیلائیں، مایوس نہ ہوں اور نہ مایوسی پھیلائیں، بلکہ رب کریم سے حسن ظن رکھیں اور دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور شاد آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔